عورتوں کے اندر بھی طلب پیدا ہونا چاہیے، عورتوں میں بھی جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے یہاں جائیں تو عزت کے ساتھ جائیں، سربلندی کے ساتھ جائیں، سرخرو ہو کر کے جائیں، برائیوں کے ساتھ، بدعمالیوں کے ساتھ، بے دینیوں کے ساتھ ہرگز نہ جائیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اسلامی خواتین، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، رب کریم کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنی شان کریمی سے ہم کو اور آپ کو ایمان کی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور جس ایمان کی دولت ہم کو اور آپ کو دی گئی ہے، اس نعمت سے دنیا کا کروڑوں انسان محروم ہے۔ اور بہنوں، تم توجہ سے سنو کہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے نہ تو آپ کو کوئی محنت کرنی پڑی ہے اور نہ کوئی قربانی دینی پڑی ہے۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہے اور خاص کرم ہے کہ اس نے ہم کو بھی اور آپ کو بھی ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، وہ بڑی قوت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے اور بڑی شان والا ہے، اور ساری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ اسی اللہ نے ہمارے اور آپ کی رہبری کے لیے، ہمارے اور آپ کی رہنمائی کے لیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، گھریلو زندگی سے لے کر معاشرتی زندگی تک، معاشرتی زندگی سے لے کر صوبائی زندگی تک، اور صوبائی زندگی سے لے کر ملکی زندگی تک، اور ملکی زندگی سے لے کر عالمی زندگی تک گزارنے کا دستور دیا ہے، منشور دیا ہے، راہیں دی ہیں، سلیقہ دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بزم انبیاء میں پہلے بھی ہیں اور آخری بھی ہیں۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور دائمی نبی ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاءوں کو بھیجا ہے، انہی انبیاءوں میں سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب بھی دی ہے، جس کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔ اور یہ قرآن کریم ہر شادی شدہ بچی اپنے ماں باپ کے گھر سے جہیز میں لے کر آتی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہیز میں دیا گیا سامان سب کا سب استعمال ہو جاتا ہے، لیکن اس ماں نے اور اس باپ نے جس نے آپ کو 30 پارہ قرآن کریم دیا جہیز میں، وہ قرآن کبھی کبھی کھلتا ہے۔ وہ قرآن بسا اوقات تو برسوں اسی ڈبے میں بند رہتا ہے اور اس کو ہم اور آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں ہمارے اور آپ کے آخرت کی اور دنیا کی بھلائی کے سارے احکامات موجود ہیں۔
پھر اس دنیا کی وقتی زندگی، طبعی زندگی گزار کر کے، مکمل کر کے ہم لوگوں کو یہاں سے رخصت ہو جانا ہے۔ جیسا کہ آئے دن ہماری آبادی سے، ہمارے سماج سوسائٹی سے، ہمارے معاشرے سے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کبھی مرد جا رہا ہے، کبھی عورتیں جا رہی ہیں، پھر وہ لوٹ کر ہمارے اور آپ کے گھر میں نہیں آتے۔ تو ہم کو بھی ایک نہ ایک دن چلا جانا ہے، اور جب وہاں جانا ہے تو دنیا کے تمام کاموں کا حساب بھی اللہ کو چکانا ہے۔ آخرت میں ہم کو بھی اور آپ کو بھی جواب دہ ہونا ہے۔ یہ ایسا پاکیزہ دستور منشور ایمان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرما دیا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح مرد حضرات دین و ایمان سے جڑے ہوئے ہیں، وابستہ رہتے ہیں، عورتوں کے اندر بھی طلب پیدا ہونا چاہیے، عورتوں میں بھی جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے یہاں جائیں تو عزت کے ساتھ جائیں، سربلندی کے ساتھ جائیں، سرخرو ہو کر کے جائیں، برائیوں کے ساتھ، بدعمالیوں کے ساتھ، بے دینیوں کے ساتھ ہرگز نہ جائیں۔ تو اللہ پاک کی اس نعمت پر ہم کو اور آپ کو حد درجہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نعمت اللہ کے فضل سے ہم کو اور آپ کو ملی ہے، اور یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ اس نعمت کے حصول کے لیے جہاں مردوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، عورتیں کہیں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سچائی کو پھیلانے کے لیے اس زمین پر سب سے پہلے اگر کسی کا خون بہا ہے تو وہ عورت ہی تھی، وہ مرد نہیں تھا۔ وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جن کا خون ایمان کی سچائی کو پھیلانے میں، آگے بڑھانے میں بہایا گیا، اور اس ایمان سے وہ وابستہ رہی۔ تو عورتوں کی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ عورتیں اگر اپنی ذمہ داری محسوس کر لیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کو گلے لگانے کے لیے آمادہ ہو جائیں تو گھر بھی سدھرے گا، اور گاؤں بھی سدھرے گا، اور ماحول بھی سدھرے گا۔ تو میں نے آپ سے سب سے پہلی بات یہ عرض کی ہے کہ آپ کو جو اللہ نے ایمان دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ دیا ہے، یہ کلمہ ایمان کا مین گیٹ ہے، یہ کلمہ ایمان کا مین دروازہ ہے۔ اس کلمے سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیے، وابستہ کر کے رکھیے۔ جان لیجئے کہ جب ہم نے اس کلمے کو قبول کر لیا ہے، ایکسپٹ کر لیا ہے، تو گویا کہ ہم نے اللہ کو ایک مان لیا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اور دائمی پیغمبر تسلیم کر لیا ہے، اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مان لیا ہے۔ تو اب ہماری بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے دائرے میں اپنی زندگی گزاریں۔ جس طرح سے ایک جوان العمر لڑکی جب اس کی شادی کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے بول کے ذریعے سے ایک لڑکے کو اپنے نکاح میں قبول کرتی ہے، تو اس قبولیت کے نتیجے میں دیکھیے کہ اپنے گھر سے کتنا سامان لے کر جاتی ہے، اور کتنی بڑی قربانی دیتی ہے، کہ کتنی پیاری چیز کو چھوڑ کر جاتی ہے۔ سب سے بڑی پیاری ماں ہوتی ہے۔ تو وہ بیٹی جس نے ایک لڑکے کو اپنے نکاح میں قبول کیا ہے، سب سے پہلے وہ ماں کو چھوڑتی ہے، جس کی گود میں پرورش پائی، جس کا دودھ پیا، جس کے آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر ہمیشہ تھی۔ اس ماں نے بڑے پیار اور محبت سے اس کو سجایا، اس کی عزت آبرو کی حفاظت کیا۔ لیکن ایک لڑکے کو قبول کرنے کے نتیجے میں وہ جہاں بہت سارا جہیز کا سامان لے کر جاتی ہے، وہی بہت ساری پیاری چیزوں کو وہ چھوڑ بھی دیتی ہے۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ ماں کو چھوڑتی ہے، باپ کو چھوڑتی ہے، اپنے بھائیوں کو چھوڑتی ہے، اپنی چھوٹی بہنوں کو چھوڑتی ہے، اپنی سہیلیوں کو چھوڑتی ہے۔ یہ معمولی قربانی دے کر نہیں نکلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رخصت ہوتے وقت وہ بہت روتی۔ صرف اس وجہ سے نہیں روتی ہے کہ میں نے شادی کی ہے۔ شادی تو خوشی کی چیز ہے، شادی کو رونا تو آنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شادی تو لڑکا بھی کرتا ہے اور لڑکی بھی کرتی ہے، لیکن لڑکا جب آنگن میں آتا ہے تو بم بم کرتا ہے، ایک دم معلوم ہوتا ہے کتنا بڑا لاٹ صاحب آیا ہوا ہے۔ اس کے چہرے پہ ذرا برابر غم نہیں ہوتا، مایوسی نہیں ہوتی، اس کو شادی کی خوشی ہوتی ہے۔ تو شادی صرف لڑکا نہیں کرتا ہے، شادی تو لڑکی بھی کرتی ہے۔ تو
تو لڑکی کو بھی ہنس کے مسکرا کے گھر سے جانا چاہیے تھا، لڑکی کی طرح اس کو بھی مسکرانا چاہیے تھا، اور وہ بھی ہنسی خوشی ہنستے ہوئے سب سے ہاتھ ملا کر کے ایک دم ایک خاص موڈ میں نکلتی کہ میں شادی کر لیا، میں شادی کر کے جا رہی ہوں، مجھ کو شوہر مل گیا۔ لیکن بچی جب ہمارے اور آپ کے گھروں سے رخصت ہوتی ہے تو خود بھی روتی ہے، ماں کو بھی رلاتی ہے، باپ کو بھی رلاتی ہے، بھائی بہنوں کو بھی رلاتی ہے، اور سخی سہیلیوں کو بھی رلا دیتی ہے۔ یہ کیوں روتی ہے؟ شادی کی وجہ سے نہیں روتی ہے، شادی تو ہنسنے کی چیز تھی، وہ ہنستی، وہ خوشی کا موقع تھا اس کو، لیکن وہ روتی صرف اس وجہ سے ہے کہ میں نے ابا سے کتنا سارا سامان لے لیا، اور میرے ابا نے کیا کیا جتن اٹھا کر کے میرے جہیز کی تکمیل کی، اور اس کے باوجود آج میں اپنی ماں کو چھوڑ رہی ہوں، آج میں باپ کو چھوڑ رہی ہوں، یہاں تک کہ میرا اپنا گھر بدل رہا ہے۔ اس سے آگے جائیے تو بیٹیوں کا قبرستان بھی بدل جاتا ہے۔ خود رتوارا کی جتنی بیٹیاں ہیں اس قبرستان میں دفن نہیں ہیں، وہ پورے علاقے کے قبرستان میں دفن ہیں، اور یہاں دوسرے گاؤں کی بیٹیاں دفن ہیں۔ تو بیٹیاں جب ایک رشتے کو قبول کرتی ہے، ایک لڑکے کو اپنے نکاح میں قبول کرتی ہے، وہ شادی کرتی ہے، تو کتنا سامان لے کر جاتی ہے اور کتنی پیاری چیزوں کو چھوڑ کر جاتی ہے، یہاں تک کہ صرف اس کا میکہ ہی نہیں بدلتا، اس کا گھر ہی نہیں بدلتا، بلکہ اس کا آخری گھر یعنی قبرستان بھی بدل جاتا ہے کہ وہ اپنے میکے میں دفن بھی نہیں ہو پاتی۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسی بیٹی ہوگی جس کا انتقال میکے میں ہو گیا ہو اور اس کی قبر میکے میں بنی ہو، ورنہ بیٹی ایک وہ چیز ہے کہ اس کی قبر بھی میکے میں نہیں بنتی۔ کیا بات ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بیٹی نے اپنی زندگی میں ایک لڑکے کو نکاح کے ذریعے قبول کر لیا ہے، تو قبول کرنے کے نتیجے میں آپ کتنی قربانی دیتی ہیں؟ آپ نے دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے، جنت الفردوس میں عیش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے، نبی رحمت کی شفاعت کے حصول کے لیے، ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت دی ہے، اور آپ نے ایمان کو قبول کیا ہے، تو کچھ ایمان کے تقاضے بھی ہیں، اس تقاضے کو بھی ایکسپٹ کرنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کر کے آپ کی آخرت کی زندگی اور ایمان کی زندگی مکمل ہو سکے گی۔ ورنہ نکاح کرے آدمی اور نکاح کے تقاضے کو پورا نہ کرے، ظاہر ہے کہ وہ نکاح محبت کا ذریعہ نہیں ہوگا، وہ نکاح سکون کا ذریعہ نہیں ہوگا، وہ نکاح پیار و مودت کا ذریعہ نہیں ہوگا، وہ نکاح بھلائی کا ذریعہ نہیں ہوگا، وہ نکاح اچھی زندگی کے گزارنے کا ذریعہ نہیں ہوگا۔ جب اسی طرح ہم نے ایمان کو قبول کیا ہے، اللہ کو قبول کیا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کے تقاضے اور مطالبے کو پورا نہیں کریں گے تو دنیا کی زندگی بھی میری اچھی نہیں ہوگی، اور آخرت میں بھی ہم کو بڑی رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے بہنوں، ہمارے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ایمان اور اسلام جیسی نعمت عطا کی ہے تو ہم اور آپ اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں۔ اسلام نے آپ کو دنیا میں اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر سب سے پہلے آپ کا حق دیا ہے، ورنہ دنیا میں کسی قوم نے آپ کو حق نہیں دیا ہے۔ بہنوں، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو دور جاہلیت کا گزرا ہے روئے زمین پر، اس جاہلیت کے دور میں عورتوں کو عورت نہیں سمجھا جاتا تھا۔ خاص دنوں میں اور طویل تقاضوں کے ایام میں عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا، اور بانس کے سیپ میں اور درختوں کے پتوں میں ان کو کھانا دیا جاتا تھا۔ جس طرح سے باپ کے مرنے کے بعد زمین و جائیداد تقسیم کی جاتی ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ وہ دور بھی زمین پر گزرا ہے۔ قربان جائیے آقا نامدار، فخر موجودات، احمد مختار، مکی و مدنی کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو عورتوں کو اس کا انسانی حق عطا کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دنیا کو بتایا کہ سنو، یہ بیٹی جب بیٹی ہوتی ہے نا تو اس کے سر پہ شفقت کی چادر ہوتی ہے، جب یہ بہن بنتی ہے تو اس کے سر پہ رحمت کا دوپٹہ ہوتا ہے، اور جب یہ بیوی بنتی ہے تو اس کے دل میں وفا کی بلندیاں ہوتی ہے، اور جب یہ ماں بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں جنت بچھا دیتا ہے۔
یہ مقام بہنوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے آپ کو دیا ہے، آپ کو دیا ہے۔ میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ خاص ایام میں بانس کے سیپ میں عورتوں کو کھانا دیا جاتا تھا، جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تو خود اپنی بیوی کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، یہاں تک کہ اس کھانے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی بیوی کے منہ تک پہنچایا۔ اس کا ایک معنی تو دنیا لے رہی ہے، جو کم ظرف ہے اپنی تنگ نظری اور اپنی عیاش ذہن کے نتیجے میں ایک دوسرا معنی پہناتی ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو جو خوبصورت ہے، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ عورت کوئی اچھوت نہیں ہے، عورت ناپاکی کے دنوں میں بھی یہ اچھوت نہیں ہے، اس کا تو یہ حق ہے کہ شوہر اپنے ہاتھ میں لقمہ لے کر کے اس کے منہ تک پہنچا دے اور فرمایا کہ یہ صدقہ ہے، یہ نیکی، یہ نیکی۔ اللہ کے رسول نے آپ کو کمانے کا مکلف نہیں بنایا، حکم دیا کہ مرد کمائے گا، مرد نوکری کرے گا، ملازمت کرے گا، زراعت کرے گا، تجارت کرے گا، کاشتکاری کرے گا، اور عورتیں گھر کی شمع رہیں گی۔ یہ گھر کی ذمہ داری عورتوں کو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا تاکہ آپ کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، سب کی حفاظت ہوتی رہے اور چیل کوا آپ کے پیچھے نہ لگے۔ آپ جانتی ہیں اور اچھی طرح جانتی ہیں کہ ایک پاؤ خسی کا گوشت جو مسلمان خرید کر لاتا ہے، اس سے زیادہ تو مسلمان خسی کا گوشت خریدتا نہیں۔ ایک پاؤ خریدا گیا تو اسی کو اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ یہ ایک پاؤ گوشت اگر اورائی سے لے کر آئے گا تو پہلے کالی پنی میں اس کو رکھے گا، اس کے بعد پھر اس کو تھیلا پہ رکھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس گوشت کو قصاب سے چیک سے لے گا اور ہاتھ میں لے کر کے خسی کا گوشت رتوارا چلائے گا۔ وہ کھول کر کے لے کر نہیں آتا ہے، بلکہ وہ پنی میں ڈال کر، جھولے میں ڈال کر تب لاتا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ یہ گوشت ہے، اس کے اوپر چیل کوا حملہ کر سکتا ہے، اب کتے بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ بہنوں، جب ایک کوا گوشت کی اتنی حفاظت ہوتی ہے، اتنا پردہ کیا جاتا ہے اور اتنا سیف طریقے سے لایا جاتا ہے، تو جس کو اللہ نے بیٹی بنایا، جس کو اللہ نے بہن بنایا، جس کو اللہ نے کسی کی بیوی بنایا، جس کو اللہ نے کسی کی ماں بنایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا، وہ عورت تو پاؤں سے لے کر سر تک بہت قیمتی ہے۔ اس کے پیچھے تو نہیں معلوم کتنے چیل کوے اور کتے لگے رہتے ہیں۔ ان کتوں سے، ان چیل کووں سے بچانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پردہ عطا کیا ہے، آپ کو نقاب عطا کیا ہے، آپ کو حجاب عطا کیا ہے۔ اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا 56 ٹکلی کا سوٹ اور آئی والا دیکھے گا تو سمجھے گا کہ اوہ یہ بہت مالدار گھر کی بیٹی، بڑی خوبصورت ہے۔ آپ اپنی قیمت پہچان نہیں رہی، آپ اپنی حیثیت پہچان نہیں رہی ہے۔ جس دن آپ اپنی قیمت پہچان لیجئے گا اور حیثیت پہچان لیجئے گا، یہ چیل کوے اور کتے آپ سے دور رہیں گے اور آپ کے حسن و جمال کو اللہ عزت بلندی بخشے گا اور اللہ راضی ہوگا۔ جو گھر، جو گھرانہ، جو فیملی، جو کنبہ، جو خاندان اور جو قوم اپنے آپ کو نہیں پہچانتی ہے، اس کو دنیا نہیں پہچانتی۔ آپ خود اپنے آپ کو پہچانیے، خود پہچانیے۔ ٹی وی پر پردہ، گیٹ پر پردہ اور ٹیبل پر پردہ، الماری پر پردہ، کھڑکی پر پردہ۔ بہنوں، کیا ہو گیا ہے؟ یہ پردہ تو آپ کو نبی رحمت نے دیا تھا، یہ پردہ تو آپ کے پیدا کرنے والے آپ کے مالک نے دیا تھا کہ تاکہ ان بیٹیوں پر چیل کوا کتے نہ لگیں۔ لیکن آج اس کو جس بے دردی سے ہم اور آپ اس نعمت کو ضائع کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے دنیا فتنہ کا سینٹر بنتا جا رہا ہے۔ بہنوں، پہچانو۔ میں ایک اس حوالے سے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جو بہنیں حج میں گئی ہوں گی یا جو عمرہ کرنے گئی ہوں گی، وہ یقیناً مسجد نبوی میں بھی پہنچی ہوں گی۔ مسجد نبوی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی زیارت بھی کیا ہوگا۔ وہاں پہلے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔
اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش بنی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک روضہ میں شوہر نامدار اور ابا تاجدار آرام فرما تھے، اس وقت تک روضہ میں حضرت عائشہ جاتی تھی. لیکن جب حضرت عمر فاروق کی وفات کا وقت آیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں عائشہ کو خبر بھیجوایا کہ امی عائشہ سے پوچھ کر کے آؤ کہ جہاں آقائے نامدار آرام فرمائیں اور ماں عائشہ کے ابو حضرت ابوبکر صدیق آرام فرمائیں، وہاں جو ایک جگہ خالی ہے انہوں نے اپنے لیے خالی کر کے رکھا ہے، کیا وہ جگہ عمر کو دیتی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا عبداللہ اس پیغام کو لے کر حضرت عائشہ تک پہنچے اور حضرت عائشہ سے مانگا وہ حصہ، وہ جگہ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، عمر کو بتا دو کہ اپنی قبر وہاں بنا لے. جب یہ خبر لے کر عبداللہ پہنچے عمر تک تو سیدنا عمر فاروق کی آنکھیں برسنے لگی، وہ اشکبار ہو گئے اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا سنو، اسی پر بس مت کرنا، جب میری روح پرواز ہو جائے تو میرے انتقال کے بعد میرے جنازے کو تیار کر کے پہلے ماں عائشہ کی چوکھٹ پر لے جانا اور وہاں پھر ماں عائشہ سے پوچھنا کہ امی، عمر کا جنازہ آپ کی چوکھٹ پر کھڑا ہے اور دفن کے لیے وہ جگہ مانگ رہا ہے جو جگہ آپ کے لیے خاص تھی. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عبداللہ، عمر نے حد کر دیا، میں نے جب اجازت دے دی تو پھر عمر کو میری چوکھٹ پر لانے کی کیا بات تھی؟ عبداللہ نے فرمایا کہ ابا نے یہ کہا تھا کہ میں امیر المومنین ہوں، ہو سکتا ہے امیر کی اطاعت میں اور ان کے جذبہ رعایت میں انہوں نے اجازت دے دی ہو، جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میری امارت بھی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جو اجازت ملے گی اس کو صحیح اجازت سمجھ رہا، اسی لیے میں ابا کے جنازے کو لے کر آیا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر اجازت دی اور کہا کہ جو اجازت میں دے چکی ہوں اس کو واپس نہیں لے سکتی، جاؤ ابا کو وہاں دفن کرو. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ میں رسول میں دفن کیا گیا، ان کی تدفین عمل میں آئی. عارفین نے لکھا ہے اور اصحاب بصیرت نے لکھا ہے کہ جب سیدنا عمر کی قبر بن گئی تو اس کے بعد پوری زندگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روضہ پر نہیں گئی. پوچھا کہ اب کیوں نہیں جاتی ہو؟ کہا میں اس لیے نہیں جاتی ہوں کہ پہلے میرے شوہر نامدار تھے، وہ اجنبی نہیں تھے میرے لیے، اور اس کے بعد ابا حضور تھے، وہ بھی اجنبی نہیں تھے، اور اب ایک اجنبی کی قبر بن گئی ہے، مجھے وہاں پہ کھڑا ہونے میں شرم آتی ہے، مجھے غیرت آتی ہے، اس لیے میں نہیں جاتی ہوں روضہ رسول. بہنوں، اس سے کچھ آپ نے سمجھا وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی غیرت مند تھی. آج حال یہ ہے کہ رات میں، صبح میں، شام میں نہیں معلوم کتنے مزارات پر، کتنے بازار میں ہمارے اور آپ کی جو بھیڑ ہوتی ہے اس میں ہم لوگ اپنی پرواہ نہیں کرتے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آج عورت خود اپنے آپ کو نہیں پہچان رہی ہے کہ ہماری قیمت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے. جب خود آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیے گا تو آپ کو دنیا بالکل نہیں پہچانے گی. اس لیے بہنوں، بحیثیت بیٹی کے، بحیثیت عورت کے آپ اپنے آپ کو پہچانیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق آپ کو دیا ہے، یہ حق آپ کو دیا. دنیا نے اس کے مقابلے میں آپ کو پیٹرول پمپ پر کھڑا کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ یہ صنف نازک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ گلاب کی پنکھڑی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ انڈے کے سیپ سے کمزور ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لالٹین کا شیشہ ہے. لیکن ظالم کا حال یہ ہے کہ اس نے عورت کو پیٹرول پمپ پر کھڑا کر دیا، نوکری دے دیا کہ تم پیٹرول ناپو پورے دن.
یہاں تک کہ ٹرک کا ڈرائیور بنا دیا، اور نہیں معلوم عورتوں کو کہاں کہاں مشقت کے کاموں میں استعمال کیا۔ آپ کو معلوم ہے ایک زمانہ تک عورت کو ہاتھ والی مشین دی جاتی تھی جہیز میں، پاؤں والی مشین نہیں دی جاتی تھی، ہاتھ سے آپ سلائی کرتی تھی۔ کیوں کرتی تھی؟ میں نے ایک بہت عمر دراز ٹیلر سے پوچھا کہ عورت کو پاؤں والی مشین کیوں نہیں دی جاتی ہے؟ تو وہ عثمان صاحب تھے بھروارہ کے، اب ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا عورت نازک ہے اور اس کے پیٹ میں بچے کو پرورش پانا ہے، اس کو دودھ بھی پلانا ہے، اگر پاؤں والی وہ مشین چلائے گی تو اس کو اس سے تکلیف ہوگی اور پریشانی ہوگی۔ اس لیے عورت کے لیے ہاتھ والی مشین رکھی گئی ہے تاکہ وہ گھریلو کام کاج کر لے اور اس کو زیادہ دشواری نہ ہو۔ لیکن اب سلائی کی آپ تو عورت سب سائیکل چلاؤ۔ اب وہ کا شرمائی ہے کہ وہ کے سامنے ہم ہی سر پر رومال رکھ لیتے ہیں۔ ذرا سوچئے میں مرد ہوں تو میرا پورا کرتا یہاں تک کا پورا ہاتھ ڈھکا ہوا ہے، عورت ہو کر کے ہاتھ کٹی والا کرتا سلاتی، وہ کا مرد پہنے بھر باؤں کا کرتا اور کی بیوی پہنے ہاتھ کٹی، یہ کہاں کا انصاف؟ مرد پہنے ٹھیونا تک کا کرتا اور عورت پہنے کمر تک کی کرتی، کہاں کا انصاف؟ یہ پاگل پنی ہے کہ نہیں؟ یہ پاگل پنی ہے کہ نہیں؟ آج عورتوں کو کہاں کہاں پہنچایا، کہاں کہاں ذلیل کیا گیا ہے، آپ سوچ سکتی ہیں۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، عورتیں جتنی بھی ہیں وہ گھر کی شمع ہے، وہ گھر کی رونق ہے، وہ گھر کی زینت ہے، اور گھر کی منتری بنایا ہے اللہ نے عورت کو۔ یہی وجہ ہے کہ میں بھی خود اپنے گھر میں کبھی کبھی بہت پریشان ہوتا تھا کہ یا اللہ، ایک چمچی اگر پڑوسی کے یہاں چلی گئی، ایک چائے کی پیالی چلی گئی تو عورت ہنگامہ کرتی ہے کہ فلانا آدمی فلاں تاریخ کو چمچی لے گئی، پیالی لے گئی، اب تک نہیں لے گئی۔ تو مجھے الجھن ہوتی تھی کہ یہ اللہ کی بندی کیسی ایک چمچی کے لیے اتنا شور کرتی ہے، ایک چائے کی پیالی کے لیے اتنا شور کرتی ہے۔ لیکن جب میں نے مطالعہ کیا اور شریعت کو گہرائی سے پڑھنا شروع کیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ عورتیں گھر کی ایک ایک چیز کی نگرانی کرتی ہیں۔ وہ اس لیے کھوجتی ہے کہ یہ سلطنت ان کی ہے اور اس پورے گھریلو سسٹم کی وہ بادشاہ ہے، اس لیے ان کی سب پر نظر رکھتی ہے۔ اگر وہ نظر نہیں رکھے گی تو اس کا شوہر لکیر کا فقیر رہ جائے گا، وہ لاتے رہے گا اور سامان برباد ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ نے یہ گھر کی سلطنت عورت کے حوالے کیا ہے، لہذا عورت کا بھی یہاں رائٹ ہے، یہاں پاور ہے۔ اس کے پاور میں خنجر نہیں مارنا چاہیے، عورتوں کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پوری پراپرٹی میں سلطان کی حیثیت رکھتی ہے، ملکہ کی حیثیت رکھتی ہے، ہم اس میں زیادہ مداخلت نہ کریں۔ تو اللہ نے یہ عزت بخشی آپ کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزت بخشی آپ کو، لہذا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آج کا جو دور ہے یہ دور انتہائی تکلیف دہ ہے مسلم بیٹیوں کے لیے، مسلم بہنوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ ایسے وقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو گلے لگائیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، شریعت و سنت کو سیکھیے اور اپنے گھر کے مردوں کی مدد کیجیے۔ ان کو آپ کہیے کہ آپ دنیا کا دیکھا دیکھی مت کیجیے، آپ مجھے علماء سے پوچھ کر کے بتائیے کہ اللہ کے رسول کیا بتاتے ہیں، جو بتاتے ہیں ہم وہی اپنے گھر میں کریں۔ آپ اپنے شوہر کی، اپنے مردوں کی، گھر کے مردوں کی مدد کیجیے، دین کو زندہ کیجیے، یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ تو وہ خاتون ہیں کہ میں نے خود گھروں میں دیکھا ہے کہ جب اذان کی آواز آتی ہے تو فوراً بڑی بھی جو بوڑھی عورتیں تھیں ان کا اگر کپڑا سر سے نیچے ہوتا تھا تو فوراً وہ سر پر کپڑا رکھ لیتی تھی۔ میں کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت تک سر پر سے کپڑا گرا ہوا ہے اور جب جیسے اذان ہوئی تو سر ڈھانک لیا۔ تو بڑی بوڑھی عورتوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ بڑے کے نام کی آواز لگ رہی ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بڑے کی آواز لگے تو اپنا سر کھلا نہ رکھے۔ دہلی میں خاتون اسی طرح سے اذان پر اپنے سر کو ڈھانکتی تھی، جب وفات پا گئی تو ان کے گھر کے کسی نے خواب میں دیکھا، معلوم ہوا اللہ نے اس کی برکت سے اس کو معاف کر دیا، جنت کا فیصلہ کر دیا، جنت کا فیصلہ کر دیا۔
اسی گاؤں میں کتنی بوڑھی عورتیں ہوں گی اب بھی، اب پہلے بھی تھی، جب وہ کنگھا کرتی تھی تو اپنے کنگھا میں جو بال لپٹ کے آتا تھا اس بال کو بھی گول کر کے ٹٹی میں رکھ دیتی تھی، ہوا کے حوالے نہیں کرتی تھی۔ میں کہا کہ یہ اتنی بڑی بخیل عورت ہوگی جو بال کے ٹوٹے ہوئے بال کو بھی حفاظت سے رکھتی ہے۔ جب میں نے مسئلے کی کتاب پڑھا تو معلوم ہوا کہ عورت کے سر کے بال کو بھی ہوا کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، یہاں سے بھی بیماری پھیل سکتی ہے۔ تو جو ہماری بڑی بوڑھی عورتیں ہمارے گاؤں آبادی کی اپنے سر کی حفاظت کرتی تھی، اپنے بال کی حفاظت کرتی تھی، اپنے کپڑے کی حفاظت کرتی تھی، آج ان کی اولادیں ننگی ہو جائیں گی۔ کیا یہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے افسوس کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے دکھ اور تکلیف کی بات نہیں ہے؟ تم کیا سمجھتی ہو تم کو یہی رہنا ہے؟ جوانی بھی چند دن کی ہے، جوانی بھی چند دن کی ہے، عمر اور زندگی بھی چند دن کی ہے۔ ایک دن تو ہم کو تم کو دونوں کو کفن پہننا ہے۔ اس کفن پہننے کے بعد کہاں کیا معاملہ چلے گا؟ وہی چلے گا جو ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع ہو۔ اگر اتباع نہیں ہے، پیروی نہیں ہے، تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کام کر سکیں گے اور ہم کو بڑی شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑے گا اور عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے بہنوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اللہ نے جو نعمت آپ کو ایمان کی دی اس کو سنبھالیے، اس کی حفاظت کیجیے، اس کی قدر کیجیے، اور شریعت نے جو آپ کو حق دیا ہے اس کو سمجھیے، بوجھیے اور اللہ سے اپنا رشتہ تعلق پیدا کیجیے۔ یہ چند باتیں اس وقت میں نے اپنے مخلص محترم جناب سہیل بابو جن کے گھر میں یہ عورتوں کا اجتماع منعقد ہوا، ان کی مساعی سے، اور قاری زید صاحب حافظ اللہ جو آپ ہی کے گاؤں کے ہیں، اور وجےوارہ میں وہاں وجےوارہ سے فاصلے پر ایک جگہ ہے بورونچا، وہاں دین کا بڑا کام کر رہے ہیں اور بہت لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کی کوششوں سے، امام صاحب آپ کی مسجد کے شیخ عالم صاحب، ان کی کوششوں سے، امان اللہ بابو ہمارے درسی ساتھی ہیں، تو ان کی فکروں سے رتوارہ میں ماشاءاللہ ایک اچھا پروگرام منعقد ہوا۔ پھر آج یہ خواتین کا اجتماع منعقد ہوا۔ میں گزارش کروں گا عورتوں سے کہ عورتیں اپنے گھر میں تقاضا رکھیں کہ مرد لوگ جلسہ سن لیتے ہیں، مسجد میں چلے جاتے ہیں، ہم لوگوں کا بھی ہفتہ میں ایک دن دین کی باتوں کا اجتماع رکھا جائے تاکہ ہم لوگ بھی کچھ سنیں گے۔ جب آپ مطالبہ کیجیے گا تو مرد یقیناً انتظام کریں گے۔ آپ کپڑا کا مطالبہ کرتی ہیں، چائے پتی کا مطالبہ کرتی ہیں، چینی کا مطالبہ کرتی ہیں اور بہت ساری ضرورتوں کا مطالبہ کرتی ہیں، تو شریعت اور دین کو سیکھنے کا بھی مطالبہ کیجیے کہ آپ عورتوں کا اجتماع ہر مہینہ رکھیے، ہر ہفتہ رکھیے، ہم لوگ سننے جائیں گے اور سننے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نفع پہنچائے گا۔ میں بالکل نا امید نہیں ہوں، میں نے بڑی امید سے اور اللہ سے لو لگا کر کے آپ سے میں نے یہ باتیں عرض کی ہیں کہ آپ اپنی قیمت، اپنی حیثیت کو پہچانیے، پردے کا اہتمام کیجیے، ایمان پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، ایمان کی دولت کو ضائع ہونے سے بچائیے اور اپنی حیثیت اور قیمت کو پہچانیے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں آپ کو، آپ کی نسلوں کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے گھر گھرانے کو اللہ ہرا بھرا رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز اور نیک خواہشات کو اللہ آسانی کے ساتھ پورا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحرمت محمد ابو بکر وعمر وعثمان وعلی واصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ آپ رحمان ہیں، اے میرے پیارے مالک آپ بڑے کریم ہیں، آپ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں۔ ایک ماں کی مہربانی کو ہم نے دنیا میں دیکھ لیا، 2 سال تک ان کی گود میں پاخانہ کیا، پیشاب کیا، کبھی بھی آگ میں نہیں ڈالا، پتھر سے نہیں مارا، دردرایا بھی نہیں، بلکہ ہم جتنا پاخانہ پیشاب سے لڑھائے ماں نے صاف ستھرا کر کے پاؤڈر لگا کے پیار کیا۔ اے اللہ اس وقت ہم اپنے گناہوں میں لڑھانے ہوئے، آپ میری ماں سے بھی زیادہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے اللہ جب وہ ماں لڑھانے بچے کو صاف ستھرا کر کے پیار کر لیتی ہے تو آپ اپنے بندوں سے کہ اللہ پیار کر لیجئے، محبت کر لیجئے اور ان کے گناہوں کو معاف کر کے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے، اے اللہ دھو کر کے، اے اللہ ختم کر کے، اے اللہ گلے لگا لیجئے،
مالک یہ تیری بندیاں ہیں اللہ، یہ تیری بندیاں ہیں جو تیرے نام پر جمع ہوئی ہیں اللہ، قدم قدم چلنے کو اللہ قبول فرما لیجیے اللہ، یہ تیری بندیاں ہیں جو بڑی عمر والی بھی ہیں، چھوٹی عمر کی بھی ہیں، اور درمیانی عمر کی بھی ہیں، اور ادھیر عمر کی بھی ہیں اللہ، یہ سب بندیاں تیرے نام پر جمع ہیں، تیرے نبی کے نام پر جمع ہیں، تیرے قرآن کے نام پر آئی۔ اے کریم آقا ان کے آنے کو قبول فرما لیجیے، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے اللہ، ان کی نیک تمناؤں اور آرزوؤں کو پوری کر دیجیے اللہ، ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اللہ، ان کے شوہروں کو ان کا وفادار بنا دیجیے اللہ، ان کے شوہر کو ان کا وفادار بنا دیجیے اللہ، ان کے گھروں کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما دیجیے اللہ، ہر قسم کی مشکلات سے دشواریوں سے ان بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو بچا دیجیے اللہ، اپنی مرضیات نصیب فرما دیجیے اللہ، ایمان کی قدرداں بنا دیجیے، شریعت اسلام جو نعمت بن کے ملی ہے اللہ، اس کا قدرداں بنا دیجیے اللہ، آقا نے جو حقوق دیے ہیں اللہ، اس کا پاسداری کرنے والا بنا دیجیے اے میرے مالک، اے کریم آقا اس کوشش کو قبول فرمائیے، جن بھائیوں نے، جن بڑوں نے، جن جوان نوجوانوں نے بہنوں کی فکر کی، عورتوں کی فکر کی اللہ ان کی جھولی بھر دیجیے اللہ، ان کی جھولی بھر دیجیے مالک، اس وقت اس ملک میں ہمارے لیے یہی ہے بس میں کہ ہم آپ کے بندے اور بندیوں کو جمع کر کے دین کی دعوت دیں اللہ، یہ کام کیا گیا اللہ، اس کو قبول فرما لیجیے اللہ، اس کو بابرکت بنا دیجیے اللہ، ہر قسم کے فتنے سے، شرور سے اللہ بچا دیجیے، جو مانگا وہ بھی دیجیے اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دیجیے میرے مالک، آپ مان جائیے، آپ مان جائیے گا نا تو کام بن جائے گا، اور نہیں مانیے گا تو ہم سب اللہ، ہم سب نامراد ہو جائیں گے اللہ، ناکام ہو جائے گا اللہ، اس وقت تیرے بندے، تیری بندیاں سب کے سب دست بستہ ہاتھ اٹھا کر کے مالک آپ کو بنانے میں لگے ہیں اللہ، آپ تو بہت جلدی مان جاتے ہیں اور آپ تھوڑے سا میں مان جاتے ہیں، بہت زیادہ آپ پریشان بھی نہیں کرتے ہیں اللہ، آپ تو بندوں سے بہت جلدی مان جاتے ہیں اے مالک میرے، ہم کو منانے نہیں آتا ہے، آپ اپنے سے مان جائیے، راضی ہو جائیے، جتنی بندیاں یہاں جمع ہے اللہ، سب کو اپنی رضا عطا فرما اے اللہ، سب کو رضا عطا فرما، جتنے بندے اللہ سب کو اپنی رضا نصیب فرما، ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ، اس آبادی پر رحم فرما، کرم فرما، عافیت کا نزول فرما مالک میری دعاؤں کو، اس فقیر بے نوا کی بات اے اللہ، فریادوں کو اللہ شرف قبولیت عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة محمد ابو بكر وعمر وعثمان وعلي واصحابه اجمعين وبرحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.